مجيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ احباب ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، آسمان اور زمین پر اللہ ذوالجلال کی حکومت ہے۔ وہ حاکم اعلی، تمام تر قدرتوں کا سرچشمہ اور قوانین کو اپنے بندوں کے لیے نافذ کرنے والا رب اس بات پر قادر ہے کہ رات اور دن کی حرکتوں کو وہ اپنے قابو اور کنٹرول میں رکھے، اور یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ جب چاہے موسم کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی بھی تبدیلی کر دے۔ وہ ٹھنڈ کا موسم ہو، وہ بہار ہو، یا وہ گرمیاں اور حدتیں ہوں، اللہ تعالیٰ کو اس بات کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ وہ موسم کو بدلے۔ اس نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ موسم کا بدلنا انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آسمان اور زمین کی بناوٹ اور دن اور رات کی حرکت اگر غور کیا جائے تو عقل والے اس میں اپنے رب کی معرفت تلاش کر لیتے ہیں۔ عرفان الہی کا حاصل ہو جانا، اللہ تعالیٰ کو پہچان لینا، اس کا قرب مل جانا، یہ انسان کی نجات کا بہت بڑا وسیلہ ہے۔ اور مومن اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اپنے لیے وہ پہلو تلاش کرتا ہے کہ جس کو لے کر، جس کو سمجھ کر وہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ نہایت عجیب ہے۔ اگر اس کے اوپر کوئی خوشحالی آتی ہے، شکر فکان خیر اللہ، یہ خوشحالی میں بھی اپنے رب کو نہیں بھولتا، زبان شکر ادا کرنے میں لگ جاتی ہے۔ اور یہ شکر اللہ کے وہی بندے کرتے ہیں جن کو اس کی توفیق ملتی ہے، اور زمین پر شکر کرنے والی زبانیں تعداد میں بہت تھوڑی ہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ اور مومن کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے، صبر فکان خیر اللہ، یہ صبر کرتا ہے، اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے۔ جو رب کی رضا میں راضی ہے، اللہ اس سے راضی ہے، یہ بھی اس کے لیے بڑی بھلی بات ہے۔ میرا بھائی، ہم نے گرمی کا موسم گزارا اور ہم انتظار کر رہے تھے کہ کب یہ گرمی ٹھنڈ کے اندر بدلے، اور ہم اندازہ کیے بیٹھے ہیں، اور روز ہم محکمہ موسمیات کے حوالے سے ویدر فارکاسٹنگ بھی دیکھتے ہیں، اور ہم اندازہ کر کے اپنے جسم کے لیے مناسب لباس کا اہتمام کر رہے ہیں۔ یہ لباس، یہ مہنگے لباس، گرم کپڑے، جرابوں کا اہتمام، گرم ٹوپیوں کا اہتمام، اور بچوں کے اوپر 2-2 3-3 سویٹر، انسان کو اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنا بچاؤ کرے، موسمیاتی تبدیلیوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ لیکن یاد رہے کہ دل کا موسم بھی ہے۔ اس موسم کے اندر ہمیشہ اللہ کے دین کے لیے گرمی رہنی چاہیے۔ فاستبقوا الخیرات، خیر کا وہ پہلو اجاگر رہنا چاہیے
ہمیشہ اللہ کی اطاعت کے لیے حوصلہ جوان رہنا چاہیے. بال سفید آ جائیں، انسان کے قبا، انسان کے اعضاء کمزور ہو جائیں، یہ بیمار ہو جائے، کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ جائے، لیکن اللہ کا اطاعت گزار ہو، اللہ کا فرما بردار ہو. اور یاد رہے کہ ٹھنڈ سے بچنے کے لیے جو ہم نے لباس کا استعمال کیا، اس لباس سے بڑا بہتر لباس رب نے دیا تھا. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ. لوگوں، اللہ نے تمہیں بڑے بڑے لباس دیے ہیں، لیکن ان سب لباسوں سے اعلیٰ افضل دنیا کی ساری مارکیٹس کو چھوڑ کر اگر کہیں پر ملتا ہے تو وہ تیرے رب کے ہاں ملتا ہے، تقویٰ کا لباس. اس تقویٰ کے لباس کو پہنی ہے. اور اگر دل کے اندر شرم ہے، حیا ہے، ایمان ہے، عمل صالح کرنے کا جذبہ ہے، یقین مانیے تقویٰ کا لباس سلامت ہے. اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، انسان کی زبان سے لچر پن نکل رہا ہے، فحش گو ہے اور گند کو پسند کرتا ہے، اور ہر وہ چیز میرا بھائی جو آپ کو اللہ سے غافل کر دے گند ہے. ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ سے دور کر دے وہ آپ کے لیے فتنہ ہے، اس سے بچیے. اور تقویٰ کا یہ لباس جب انسان پہن لیتا ہے تو ٹھنڈ کے اس ظاہری پہلو کو تو ہم نے سمجھ لیا، اس کا ایک باطنی پہلو بھی ہے، اس کے اندر کی ایک بات بھی ہے کہ ٹھنڈ آتی کیوں ہے. اللہ تعالیٰ سردی کا موسم کیوں بھیجتے ہیں؟ صحیح بخاری میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اشتقت النار الی ربها. جہنم اپنے رب کے سامنے عرض کرتی ہے، جہنم اپنے رب سے ایک بات کہتی ہے، اپنے رب سے ایک عرض کرتی ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ جہنم کو اللہ تعالی اس بات پر بھی قادر ہے کہ اللہ جہنم کو زبان عطا کر دے. یہ ہمارا ایمان ہے. اشتاقت النار الی ربها. آگ نے اپنے رب سے ایک عرض کی، ایک دعا کی، ایک خواہش کی. قالت ربی اکل بعضی بعضا. اے اللہ، میں اتنی گرم، اتنی جھلسا دینے والی، اتنی بھڑکیلی ہو چکی ہوں کہ میرا اندر ہی اندر ختم ہو رہا ہے، میں گھٹی گھٹی ہوں. فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْن. اللہ نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی. اللہ نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی کہ چلو تم اپنی بھڑاس اندر نہ رکھو، باہر نکال لیا کرو. اب وہ 1 سانس باہر نکال دیتی ہے اور دوسری اندر کھینچ لیتی ہے. یہ 2 سانس اللہ نے اس کو دیے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمْ. لوگوں، جو گرمی میں تم شدید گرمی دیکھتے ہو، جھلسا دینے والی گرمی دیکھتے ہو، گرم ہوا اور لو کے تھپیڑے جو تمہیں لگتے ہیں، وہ جہنم کے سانس کی وجہ سے. اور میرا بھائی، ہم دیکھتے ہیں کہ ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں پچھلے سالوں کے جو گرمی ہو رہی ہے. اور جو سب سے زیادہ تم سردی دیکھتے ہو وہ بھی جہنم کے سانس کی وجہ سے دیکھتے ہو. یہ وہ پہلو ہے جو انسان اپنی عقل کے ساتھ نہیں جان سکتا تھا. نبوت کے ختم کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس پہلو کے بارے میں آگاہ کیا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں، جب گرمی بہت زیادہ ہو جائے، اپنے عروج پر ہو، تو تم ظہر کی نماز کو ذرا تاخیر سے پڑھا کرو، سائے لمبے ہو جائیں، لوگ سائے میں چل کر آرام سے مسجد میں آ سکیں. اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سردی کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے ترمذی کے اندر. آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں الغنیمۃ الباردہ. لوٹ لینے والی چیز، بڑی کمال چیز، جلدی جلدی غنیمت حاصل کرنے والی چیز مومن کے لیے یہ ہے کہ وہ ٹھنڈ میں روزہ رکھے. ٹھنڈ کے مہینوں میں، ٹھنڈ کے موسم میں وہ روزے کا اہتمام کرے.
اکثر اہل علم جن میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں یہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں دنیا کے مومن، دنیا کے جو موسم بہار ہیں وہ ہیں جن کو لوگ کہتے ہیں پھول کھل رہے ہیں، پھل آ رہے ہیں اور ہر طرف جو ہے وہ سبزہ ہی سبزہ ہے۔ مومن کے لیے موسم بہار سردیاں ہوا کرتی ہیں، اس کی راتیں لمبی ہیں اور دن اس کے چھوٹے ہیں۔ میرا بھائی سب سے پہلے تو اللہ کی قدرت کو دیکھیے کہ وہ رب جو لمبے دنوں کو ہمارے لیے لے کر آیا تھا اور چھوٹی راتیں تھیں، اب وہی راتیں کھینچ کر یکبر اللیل علی النہار ویکبر النہار علی اللیل، وہ کبھی دن کو رات کے اوپر چڑھا کر لپیٹ دیتا ہے اور کبھی رات کو دن کے اوپر لپیٹ دیتا ہے، اور یہ اسی کی قدرت کا خاصہ ہے اور اسی کی شان کے لائق ہے۔ اس کے ہاں کوئی بھی کام تاخیر سے نہیں ہوتا۔ اور جب اللہ تعالی ہمیں یہ ٹھنڈ کا موسم عطا کرتے ہیں تو کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک حدیث سنیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ ایک عظیم سوال کیا، اور یہ وہ سوال نہیں ہے جو کافر کیا کرتے تھے، وہ تو مذاق سے کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طنز کرنے کے لیے مذاق کرتے تھے، لیکن یہ سنجیدگی کے ساتھ فکر مند لہجے میں آ کر پوچھتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے جو سوال کیا، اللہ کی قسم وہ پوری امت سے سوال ہے۔ ماذا اعددت لہا، آپ نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ ہر انسان دیکھے اس کی زندگی کے کتنے سال بیت چکے، لوگوں کا آنا جانا وہ دیکھ رہا ہے۔ آنے کی ترتیب رب نے لگا دی، جانے کی کوئی ترتیب نہیں لگائی۔ جوان اس انتظار میں ہے کہ میرے بال بوڑھے آئیں گے تب میں سجدے میں پڑوں گا، اور اس انتظار میں رہنا کہ میں پھر کبھی جا کر توبہ کر لوں گا، اور توبہ کے انتظار میں گناہوں پہ گناہ کرتے چلے جانا۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن بدترین عذاب سے وہ لوگ گزارے جائیں گے جو گناہ بار بار کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بھی یہ سوال رکھ دیے ہیں، ماذا اعددت لہا، ہم جنت کے اندر جانا چاہتے ہیں، ہم اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، ہم قیامت کے دن اللہ کے رسول کی شفاعت چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے لیے رحمت ہو، برکت ہو، عافیت ہو، اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہوں، ہم شرور سے محفوظ ہو جائیں، کوئی بھی گندی نظر، کوئی بری نظر، کسی حاسد کا حسد، کسی بغض رکھنے والے کا بغض وہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے۔ لیکن میرا بھائی یہ بھی تو دیکھیے ہم نے تیاری کیا کی ہے، ہم نے اپنے لیے کوئی اہتمام کیا ہے اس بات کا؟ ہمارے دن، ہماری راتیں اللہ کی قسم غفلت کے اندر جا رہی ہیں، اس قدر غفلت میں کہ ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ میرے پاس اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، میرے پاس اچھا موبائل ہے، اچھی گاڑی ہے، اچھی سواری ہے، اچھا لباس ہے، اچھا کھانا ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، اور مجھے کیا چاہیے؟ میں زبان سے کہہ دیتا ہوں اللہ کا شکر ہے، بس اسی میں میری نجات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مال بھی زیادہ اور اولادیں بھی زیادہ ہیں۔ ان کو یہ کہنا کہ جی اللہ ہم سے راضی ہے، اسی بات کے ساتھ ہی تو اللہ ہمیں دیے جا رہا ہے، اگر وہ ناراض ہوتا تو ہمیں کچھ بھی نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں میرا بھائی وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا، نہ اللہ کے ہاں مال اللہ کے ہاں بندے کے درجے کو اونچا کر سکتے ہیں، نہ اولادیں کندھے سے کندھا لگا کے باپ کو اللہ کے ہاں اونچا کر سکتی ہیں، صرف ایک عمل صالح ہے، نیکی ہے جو اللہ کے ہاں تیرا میرا درجہ بڑھا سکتی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت دار وہ ہے جس کے اندر تقوی ہے۔ دنیا کی ساری عزتیں اللہ کی قسم ذلتیں ہیں جب تک وہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ عزت صرف وہی ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، اور اللہ وہی عزتیں بندے کو عطا کرتا ہے جب بندہ دین کے ساتھ تمسک اختیار کرے، جب دین کے ساتھ جڑے۔ ہمارے کتنی زندگی کے کتنے دن اللہ کی قسم ایسے گزر جاتے ہیں جب ہم قرآن نہیں کھولتے،
کتنے دن ہمارے گزر جاتے ہیں جب ہمارے دن کا آغاز فجر کی نماز کے بغیر ہو رہا ہوتا ہے، اور ہم یہ خیال کر رہے ہیں کہ ہم جنت کے اندر ہی جائیں گے. ہم تیاری کیا کر رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اولین مخاطب میرا بھائی میں اور تم ہو. اللہ نے سب سے پہلے مجھے اور آپ کو مخاطب کیا ہے. ہم ایمان والے، لا الہ الا اللہ کا دم بھرنے والے، یہ کہنے والے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری جانیں بھی قربان ہیں. ہماری یہ دعوے، محبت کے دعوے اللہ کی قسم ہونے چاہیے. لیکن اس آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تم میں سے ہر بندہ جائزہ تو لے کہ اس نے اپنی کل قیامت کے دن کے لیے تیاری کیا کر کے رکھی ہے. دیکھا تو جائے، اپنا محاسبہ تو کیا جائے. روز کے 10 منٹ بستر پر لیٹ کر ذرا موبائل استعمال کرنے سے پہلے بندہ یہ سوچ لے کہ آج سارے دن میں کتنی نمازیں ادا کی ہیں، کتنوں کا دل دکھایا ہے، کتنے جھوٹ بولے ہیں، کتنی حرام چیزوں کا استعمال کیا ہے، اور کتنا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر میں ڈوبا رہا ہوں. میرا بھائی یہ کسی اور کا کام نہیں ہے، یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں. حاسبو قبل ان تحاسبو. لوگو اپنا حساب خود ہی لے لو قبل اس سے کہ تمہارا حساب لینے والا تمہارا حساب لے لے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت عین سر پر آ چکا ہے اور لوگ پھر بھی غفلت میں ڈوبے ہوئے. لاہیۃ قلوبہم. ان کے دل آنا ہی نہیں چاہتے، ان کے دل ہی مگن ہوئے ہیں. کسی کو پب جی پسند ہے، وہ 24 گھنٹے وہی کھیل رہا ہے. کوئی فلمیں دیکھنا چاہتا ہے، وہ فلمیں ہی دیکھا جا رہا ہے. کسی کو موسیقی پسند ہے، وہ موسیقی ہی سنتا ہے. اللہ کے بندوں ہم کس طرف چل پڑے؟ نماز کے ساتھ دل نہیں لگ رہا، مسجد کے ساتھ دل نہیں لگ رہا، اللہ کے قرآن کو پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا. ذکر کرتا ہے نیند آنے لگ جاتی ہے، مسجد کی طرف نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات سے کسی ایک پر عمل نہیں کرنا چاہتا. ہم کس طرف ہیں؟ ماذا اعددت لہا. وہ قبر کی اندھیر نگری. میرا بھائی اندھیرے میں ہم کسی جگہ پر پاؤں نہیں رکھتے، ہاتھ نہیں رکھتے جب تک روشنی کا انتظام نہ ہو. رات کو موٹر سائیکل کی یا گاڑی کی لائٹیں خراب ہو جائیں، ہم راستے پر نکلنا جو ہے وہ ناپسند کرتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، لائٹ نہیں ہے. اور میرا بھائی وہ بھی ایک قبر ہے جو 3-4 میٹر گہرے کھڈے کے اندر پورے انسان کو لٹا دیا جانا، اور پھر اندر جا کر جو ہونا ہے وہ انسان ہی جانتا ہے اور وہی بتا سکتا ہے. ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ عثمان رضی اللہ عنہ 22 مرتبہ جنت کی بشارت ملی اللہ کے رسول کی زبان سے. 22 مرتبہ. قبر کو جب بھی دیکھتے ہیں اتنا روتے ہیں کہ داڑھی گیلی ہو جاتی ہے. کہا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے کہ یہ سب سے پہلی سیڑھی ہے آخرت کی سیڑھیوں میں سے، اگر یہاں کامیاب تو آگے بھی کامیاب، یہاں پھنس گئے تو آگے کے معاملات بھی بڑے سخت ہیں. ماذا اعددت لہا. میرا بھائی ٹھنڈ کا موسم ہو یا گرمی کا موسم ہو، دل میں اللہ کی اطاعت کے لیے، دل میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے گرمی ہونی چاہیے. اگر یہ نہیں ہے، اگر یہ ٹھنڈی پڑ گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. خلق الانسان من علق. جمے ہوئے خون کے ساتھ اس نے تجھے پیدا کیا ہے. اقرأ وربک الاکرم. عزتوں والا تیرا رب ہے، تو پڑھتا جا، اپنے دین کو سیکھ. علم الانسان ما لم یعلم. اس نے قلم کے ذریعے انسان کو وہ علم دے دیے جو انسان نہیں جانتا تھا. کلا ان الانسان لیطغی. انسان پھر بھی سرکش ہے. اور رآہ استغنی. اپنے آپ کو بڑا دین سے بے پرواہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس کو پوچھنے والا ہی نہیں. یقول اہلکت مالا لبادا. کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. ایحسب ان لم یرہ احد. کیا انسان کو نہیں پتا کہ اس کو دیکھنے والا بھی ہے کوئی؟ اور رآہ استغنی. اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے، ضرورت ہی نہیں ہے دین کی. جیسے دنیا کے اندر شتر بے مہار ہے، جو چاہے کر گزرے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. کوئی اس کو بتائے کہ ان الی ربک الرجع، اور تیرا پلٹنا تیرے رب کی طرف ہے. ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی. آپ نے اس کو دیکھا نہیں کہ یہ نیک کو نیکی سے روکتا ہے،
ارأیت ان کان علی الہدا، کاش کہ یہ بندہ ہدایت پر ہوتا، کسی کو تقوی کی بات بتاتا. ارأیت ان کذب وتولی، لیکن اس کی حالت دیکھو، جھٹلاتا بھی ہے اور نفرت کے ساتھ دین سے منہ پھیر کر چلا بھی جاتا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اسے نہیں پتا کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے؟ اللہ اس کی حرکتوں سے خوب واقف ہے، کیا اسے نہیں پتا؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کلا، اگر یہ باز نہ آیا، لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ، اگر یہ باز نہ آیا تو ہم اس کے چہرے کے بل اس کو گھسیٹ دیں گے. ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، وہ چہرہ جو جھوٹا چہرہ ہے، گنہگار چہرہ ہے. جتنے مرضی انسان فیشل کروا لے، جتنی مرضی کریمیں لگا لے، اگر یہ سجدے میں چہرہ نہیں جھکتا، یہ ناک زمین پہ نہیں لگتا، اللہ کی قسم یہ ابو جہل کے ساتھ قیامت والے دن اٹھایا جائے گا. ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ فلیدع نادیہ، اور جن یاروں بیلیوں کے کندھوں پر یہ اتراتا ہے، بلا لے ان کو بھی ہمارے خلاف. یہ قرآن ہے، میں ترجمہ صرف سنا رہا ہوں آپ کو، اور یہ پہلی وحی ہے جو اللہ نے نازل فرمائی. فلیدع نادیہ، بلا لے اپنے لشکر کو. سندع الزبانیہ، ہمارے فرشتے بھی آ رہے ہیں. کلا، اے ایمان والو تم، لا تطیعہ، تم ایسے نہ بننا. کتنا خوبصورت انداز ہے رب کا، ساری باتیں کر کے، سارا کریکٹر بتا کر اینڈ پہ کہا لا تطیعہ، اے مسلمان تو ایسا نہ بننا. اے اللہ میں کیا کروں؟ وسجد، تو سجدے میں رہنا. وقترب، اور رب کا قرب حاصل کرنا. میرا بھائی اگر دل کے اندر اس ٹھنڈ کے آنے سے یہ جذبہ نہیں ابھرتا کہ میں لمبی رات میں تہجد کے لیے اٹھ جاؤں اور چھوٹے دن میں روزہ رکھ لوں اور نمازوں کی پابندی کر لوں، اللہ کی قسم اللہ کی بھیجی ہوئی اس نشانی کا ہم نے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آخری حدیث سنیے، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، لوگوں نیکی میں جلدی کرو، جلدی جلدی نیکی کا جب بھی موقع ملتا ہے کر گزرو، اس لیے کہ فتنے، آزمائشیں، ایسے حالات آنے والے ہیں کہ نیکی کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. نیکی کرنا بھی چاہو گے لیکن نیکی کر نہیں پاؤ گے. کس طرح سے؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، بندہ دن کے وقت مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو چکا ہوگا. اور اگر شام کو مومن ہے تو صبح تک کافر ہو چکا ہوگا. اے اللہ کے رسول کیوں کافر ہوگا؟ فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کا تھوڑا سا فائدہ لینے کے لیے، تھوڑی سی دنیا کمانے کے لیے اپنا دین برباد کر دے گا، چھوڑ دے گا اپنے دین کو، نہیں پرواہ کرے گا کہ میں دین سے کیسے نکل رہا ہوں. اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جس نے ایک نماز چھوڑی وہ دین سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. ایک نماز جس نے چھوڑی. اللہ کے لیے اپنی اصلاح کیجئے اور دیکھیے کہ ہم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر کے رکھی ہے. وقت میرا بھائی کسی کا بھی آ سکتا ہے. اللہ اچھا خاتمہ عطا کرے، اللہ خیر کے اوپر، ایمان کے اوپر موت عطا کرے. لیکن اگر ہم سست ہیں تو اللہ کے لیے اپنی سستی کو دور کیجئے. یہ نفس انسان کو ہمیشہ اسی بات پر آمادہ کرے گا کہ آرام کر، اس کو مشقت میں ڈالیے، اس کو محنت کروائیے، اپنے جسم کو عادی بنائیے اللہ کے ہاں تھکانے کا. اللہ کی قسم آج اس کو یہاں تھکا لیں گے، کل کو ہمیشہ کا آرام ملے گا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو.